آغاز کرنے والے ہیں اور ہمیں ایک طرح سے بہت خوشی بھی ہو رہی ہے کہ اٹس آلموسٹ اے لینڈ مارک ہے. دس فرسٹ سیزن از جسٹ اباؤٹ ٹو بی اوور. نیکسٹ 26 ایپیسوڈ کے بعد یہ فرسٹ سیزن ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس شو کے اندر کچھ چینجز بھی لانے کی سوچ رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ اس شو کو کسی انسٹیٹیوشنز میں لے کے جایا جائے اور ہماری یوتھ جس کے لیے یہ شو گیئرڈ ہے, we're going to go to the youth institutions, colleges, universities and try to do our shows from there. آپ کی ای میلز مل رہی ہیں, آپ کے ایس ایم ایسز مل رہے ہیں اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ دس ریولیوشن از ٹیکنگ اٹس بیکمنگ پاورفل بائی دا ڈے. اور میں اور زید صاحب بیٹھ کے اکثر یہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ جس قوم میں ایسے لوگ ایسے بچے موجود ہوں اس قوم کو گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کسی کے ساتھ بھی. انفارمیشن از کنگ, اور جیسا کہ ہم اور بیٹھے ہوئے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انفارمیشن کسی طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہم یہ آئیڈیالوجی آپ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. ہم کچھ ای میلز آئی ہیں, کچھ ایس ایم ایسز ہیں. ایک ای میل پڑھنے کا مجھے پروڈیوسرز نے کہا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں کہ جہاں زیب خان صاحب لکھ رہے ہیں یو کے سے. ہوپ دس میسج ول ریچ یو ان گڈ ہیلتھ. ماشاء اللہ یو بوتھ ڈوئنگ اے گریٹ جاب, اسپیشلی زید صاحب. And the way he's explaining Iqbal ka Pakistan, no doubt Iqbal ki poetry is most precious, not for Pakistani but for all Muslim Ummah. Ali brother, mashallah, I'm really happy to see you in this picture. The way you are also trying your best to change the way you were. یہ بھی ایک misconception ہے. I would like to point that out کہ I was always this person. What you saw جو ایک جس کو کہتے ہیں کہ اوپر کی جو آپ نے لیئرز دیکھی ہوئی تھی کہ راک بینڈ میں بندہ گاتا ہے اور اندر سے پتہ نہیں کیا سوچتا ہے, تو I always thought like that. I was always a Muslim and I was always in love with the Muslim Ummah and Rasool Pak sallallahu alaihi wasallam and Iqbal and everyone. So there is no change in me. I'm just basically showing off what I really am about. So the people who think that I'm changing, it's not really I'm changing. Obviously everybody's changing. Every day we change. Our body cells don't remain the same. So I can say that I'm changing, but yes, I'm becoming the butterfly that I'm supposed to be. اس کے علاوہ انہوں نے آرٹیکل ایک لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا یہ جستجو یہ جنون کیوں ہے, مجھے تم سے محبت کیوں ہے. I don't know, یہ سیلف ڈسکوری کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ حسیب صاحب نے لکھا ہے, سلام حکیم صاحب, you're working so well. آپ کا نام ویسے پڑ گیا حکیم صاحب, which is a cool thing. And we support and appreciate by the task you're performing, but I have a little problem about the concept of Iqbal. Iqbal whole poetry provided the concept of khudi, that you can find everything in yourself. But I find the concept of Islam and Buzurgan-e-Deen is little different. They say finish your khudi and then you can understand about Allah. I want to say that Iqbal can give the view of khudi against the concept of wajud and shud. Baslam. تو یہ اچھا سوال انہوں نے کیا ہے. Maybe it's very interesting Ali, mashallah. جیسے آپ نے کہا کہ we ourselves humble ourselves in front of Allah subhanahu wa ta'ala for the response that we have received to this program. یہ hamaरी محنت نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. ہمیں تو ایز چینلز یوز کیا جا رہا ہے اور خدا کے. یہ بات ان تمام کرٹکس کو ایک شٹ اپ کال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان از اے فنش نیشن, از اے ڈیڈ نیشن, یہ ٹوٹنے والی, ان لوگوں میں دم نہیں ہے, ان لوگوں میں جذبہ ختم ہو گیا ہے, یہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں. یہ ان سب کے منہ پہ ایک تھپڑ بھی ہے اور ایک جواب بھی ہے اللہ کے فضل سے کہ ہماری 99% فالوئنگ یوتھ میں, ان نوجوانوں اور پرٹیکولرلی بہت بڑی فالوئنگ وہ ہے جو ملک سے باہر ہیں, جی, جنہوں نے مغرب کا معاشرہ دیکھا ہوا ہے, جنہوں نے مغربی تہذیب دیکھی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو ری ڈسکور کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اور اس ری ڈسکوری کے پروسیس میں, اس پاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کو کنیکٹ کر دیا ہے ان کے آئیڈیولوجیکل اور ایموشنل اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اس سیٹ کے ساتھ. اور ہمیں خوشی ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں ای میلز, ایس ایم ایسز, میسیجز اور پلس ہمارے جو پرسنل انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں سے, اینڈ اٹ از گیونگ اس ہوپ کہ یہ جو بیج ہم ڈال رہے ہیں کل یہ خوبصورت پودے اور پھول بن کے ماشاءاللہ پوری امت میں پھیلے ہوں گے, طاقتور درخت بھی بنیں گے, طاقتور درخت بنیں گے, خوشبو پھیلے گی, ماشاءاللہ پھیل رہی ہے. یہ سوال جو دوست نے کیا یہ بڑا فیسنیٹنگ ہے کہ جی ہمیشہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اپنی ایگو کو, اپنی انا کو مارو, ختم کرو. اقبال کہتے ہیں اپنی انا کو ڈیولپ کرو. یہ کیا کنٹرڈکشن ہے؟ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے, زمانے اور انوائرمنٹ کے مطابق رسپانس بلڈ کرنے کی بات ہے. دیکھیں آپ کو مثال دیتے ہیں, ہیوملٹی دین کا ایک بنیادی جز ہے. اللہ کو تکبر پسند نہیں آتا, اللہ تعالیٰ بالکل تکبر پسند نہیں کرتا کہ انسان ایروگنٹ ہو, تکبر کرے. لیکن کچھ موقع دین میں ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تکبر کرو. مثال کے طور پر ایک مرتبہ بیٹل فیلڈ میں جب دشمن تھا اور مسلمان کمزور تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک صحابی کو دی کہ تم لو اور اس سے جہاد کرو. ان صحابی نے اس تلوار کو لی اور بڑا پراؤڈلی سینہ نکال کے ایروگنٹلی چلنا شروع ہو گیا, دشمن کو دکھانے لگے کہ میرے پاس رسول اللہ کی تلوار ہے, and I'm going to take you on now. تو حضور نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے, اس موقع پر بہت پسند ہے. اچھا, فیسنیٹنگ. Now you understand? حج جب آپ کرتے ہیں, عمرہ جب آپ کرتے ہیں, جب طواف کرتے ہیں,
تو مسلمانوں کا حکم ہے کہ پہلے 3 طواف سینہ نکال کر کرو, اکڑ کر چلو, اینڈ ایون رن. تھوڑا مسلمانوں کو آہستہ آہستہ دوڑتے ہوئے ہلکا ہلکا طواف آپ کرتے ہیں, اینڈ یو شو یور اسٹرینتھ. بیکاز ہوا یہ تھا کہ کافروں نے مسلمانوں کو کہا کہ مسلمان جب سے مسلمان ہوئے کھانے پینے کو ان کو ملتا نہیں ہے, بھوکے لوگ ہیں, یہ لوگ گزارا ان کا ہوتا نہیں ہے, یہ کمزور ہو گئے. تو ان کی اس بات کو رد کرنے کے لیے, حالانکہ مسلمان کمزور تھے, فزیکلی تکلیف تھی سب کو, کھانا واقعی اس زمانے میں اکنامک بلاکیڈز تھے, مسلمانوں کو تکلیفیں تھی, لیکن کفار کو شٹ اپ کال دینے کے لیے, چپ کرانے کے لیے کہ وہ مسلمانوں کا مذاق نہ اڑائیں, حکم دیا گیا کہ جو اسٹرینتھ تمہاری ہے اس کو دکھاؤ, شو یور اسٹرینتھ. یعنی باقاعدہ اپنے کندھے نکال. آپ نے دیکھا نا عمرہ کرتے ہوئے چادر اس طرح لی جاتی ہے کہ کندھے اور شولڈر اور بازو کھلا ہوا ہوتا ہے, سو دیٹ آپ کی مسلز جو ہیں وہ نظر آئیں, آپ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ نظر آئے لوگوں کو کہ مسلمان جو, اور ایروگنٹلی پراؤڈلی چلنے کی. تو جس دور میں پہلے بزرگ گزرے ہیں اس زمانے میں مسلمان دنیا پر حکومت کرتے تھے, اور وہ وقت تھا, ضرورت تھی اس بات کی کہ جب آلریڈی آپ کے پاس پولیٹیکل اور ملٹری اکنامک پاور آپ کے ہاتھ میں ہے, تو وہ وقت تھا ہیوملٹی کا. اب عاجز ہو جاؤ, تکبر نہیں کرو, دنیا میں اتنے انوالو مت ہو ورنہ دنیا تمہیں خراب کر دے گی. اقبال جس دور میں آئے ہیں اس میں پوری مسلمان دنیا کولونائز ہو چکی ہے, اور یہ وقت تھا کہ مسلمانوں میں سیلف ریسپیکٹ, خودی, خودداری, گریٹنس اور ان کے اندر ڈگنیٹی کو پیدا کیا جائے. اس لیے ایک ایسے ایک قوم کو جو غلام ہو چکی ہو اس کو مزید ہیوملٹی کا سبق نہیں دیا جاتا. غلام قوم کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو, اور جس نے تم کو غلام بنایا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو, اور اپنے رائٹس اور اپنے حق کی بات کرو, اور اس سے گریب کرو اپنے رائٹ کو اگر وہ تمہیں نہیں دیتا ہے تو یہ اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ دونوں میسیجز میں کنٹرڈکشن ہے. کنٹرڈکشن نہیں ہے, سرکمسٹانسز اور انوائرمنٹ کے تبدیل ہونے کی وجہ سے اقبال کے اس پیغام میں ہمیں میسج یہ ملتا ہے. آج کے دور میں وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب مسلمان حب الدنیا و کراہیت الموت میں پڑ جائیں گے, جب مسلمان دنیا کی محبت میں پڑ جائیں گے اور موت سے خوف کھانے لگیں گے, تو پوری دنیا کی قومیں ان کے اوپر ایسے ٹوٹ کے گریں گی, کبھی عراق کو آکوپائی کریں گی, کبھی افغانستان کو آکوپائی کریں گی, کبھی پاکستان کو گھیریں گی, کبھی مڈل ایسٹ پہ قبضہ کریں گی, کبھی سعودی عربیہ میں ملٹری بیسز بنیں گے, کبھی UAE کے اندر ان کے بیسز قائم ہو جائیں گے, اور کبھی افریقہ کے مسلمان ملکوں میں جا کے یہ قبضے کریں گے. جب یہ صورتحال ہو جائے تو اس وقت مسلمانوں کو پراؤڈ, ایروگنٹ اور ڈگنیفائڈ ہونا پڑتا ہے. اور یہاں ہم پراؤڈ اور ایروگنٹ پازیٹو ٹرم میں استعمال کر رہے ہیں, جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے, لیکن کافر کے آگے تکبر دکھانا اللہ کو پسند ہے. یعنی وی ہیو ٹو شو آور اسٹرینتھ, وی ہیو ٹو شو آور ایروگنس. جاؤ, ہم تمہاری پرواہ نہیں کرتے, ہمارا رزق, ہماری جان, ہماری مال, ہماری عزت اللہ کے ہاتھ میں, ہم جو چاہیں گے فیصلے اپنے خود کریں گے, جو چاہو تم کر لو. ٹھیک, تو یہ خود ہی ہے. That's the idea. That's the idea. And so basically as times progress you have to, آپ کو اپنے ٹائمز کے ساتھ اپنے زمانے کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے. دیکھیے دین میں وزڈم ہے, اور جو بہت بڑی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یزکیہم ویعلمکم الحکمہ کی بات کرتا ہے, وہ تزکیہ کرتے ہیں, پیوریفائی کرتے ہیں, اور آپ کو وزڈم سکھاتے ہیں. وزڈم کا مطلب یہ ہے کہ اسی دین کو آپ زمانے کے سرکمسٹانسز اور انوائرمنٹ کے مطابق اس طرح ڈپلوائے کریں جیسے وچ از دی فائنسٹ پاسبل اسٹریٹجی آف دا ٹائم. ٹھیک, یہ بیوقوفوں, احمقوں اور ایڈیٹس کا دین نہیں ہے, نہ یہ بزدلوں, جاہلوں اور بے شرموں کا دین ہے. یہ دین قبضے میں تو نہیں آ گیا ہوا, انفارچونیٹلی اقبال نے اسی پر رویا تھا. لیکن کوئی اب اس کا یہ ایسا ریلیجن نہیں کہ اس کے اوپر جاہل جو ہے زیادہ در قبضہ رکھ سکے. یہ اقبال اسی بات پر روتے تھے کہ شاہین جس جگہ رہا کرتے تھے, جو شاہینوں کے بیس تھے, وہاں پہ کوے آ کے بیٹھ گئے. یعنی جو لٹرلی, اب یہ مسلمان حکومتوں کو دیکھیے آج کل آپ, یعنی مسلمان حکمران تو مسلمانوں کی عزت اور آبرو کا محافظ ہوا کرتا تھا. ایون not these ones, یہ تو عزت اور آبرو مسلمان قوموں کی بیچتے ہیں. بالکل, اور ان حکمرانوں کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور دشمن کی حاجت ہی نہیں ہے. ہمارے لیے دشمن جو ہیں انہوں نے کنڈیشن کر کے ہمارے اندر یہ استغفر اللہ, ان لوگوں کی حالت دیکھ کے, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. مسلمان امت کا سر جھک جاتا ہے بے شرمی سے ان بے شرم حکمرانوں کو دیکھ کے. سلطان عبدالحمید خلافت عثمانیہ کے ہی وہ آخری سلطان, ون آف دی سیکنڈ لاسٹ ون, اور اس وقت جب خلافت عثمانیہ بالکل ٹوٹنے پہ آئی ہوئی تھی, اس وقت بھی ان یورپ والوں نے سینسٹیوٹی ٹیسٹ کیا مسلمان امت کا, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ مسلمان کتنے غیرت اور شرم ان میں باقی رہ گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ڈرامے بنائے انہوں نے جو لندن اور پیرس میں چلنے تھے, جس طرح آج کی کارٹونز اور کیریکیچرز بناتے ہیں. جب سلطان عبدالحمید کو پتہ لگا, اس وقت جبکہ برٹش امپائر عروج پہ تھی, فرینچ امپائر عروج پہ تھی, اس وقت سلطان عبدالحمید کی حکومت خلافت عثمانیہ ٹوٹنے والی تھی. اس وقت سلطان عبدالحمید کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فرینچ اور برٹش امبیسڈرز کو کال کیا استنبول میں, اور ان کو انتظار کروایا. بیٹل آرمر میں گئے, اپنے اس بات پورا ملٹری لباس پہن کے, تلوار سامنے رکھی, گھنٹوں ان کو انتظار کروایا, اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم نے وہ ڈرامے بند نہ کرائے تو خلافت عثمانیہ برٹن پہ اور فرانس پہ جنگ ڈکلیئر کر رہی ہے. ان کی جان نکل گئی. اس وقت یہودی آئے ان کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ جو مرضی پیسہ لے لیں, فلسطین ہمیں دے دیں. انہوں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی, مر جاؤں گا, فلسطین تو میں نہیں دوں گا. وہ ٹوٹی پھوٹی خلافت عثمانیہ کے سلطان کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کی عزت اس طرح حفاظت کرتی تھی. صحیح بات. وہ دوسری بات ہے کہ بعد میں برٹش کوئین نے بیلفور ڈیکلیریشن کے تحت